بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 2 کو ڈسکس کیا، اس کا انٹروڈکشن اور اس کے جو 3 سب ماڈلز ہمارے پاس ہیں اور ری انجینئرنگ کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس لیکچر میں ہم کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 2 کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 1 کا جو پرپز آف ری انجینئرنگ ہے وہ ڈسکس کیا، اور اس کے ساتھ جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی گئی ری انجینئرنگ کے لیے اس کو ڈسکس کیا گیا۔ پرپز آف ری انجینئرنگ اس کا کیا تھا کہ اوریجنلی آپ کو پتہ ہے کہ کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 1 جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا آن دی بیسز آف ڈیولپمنٹ پروسیس، جس کو ہم واٹر فال کہتے ہیں۔ تو ٹائم کے ساتھ ساتھ جیسے ہمارے پاس نان سیکوینشل اور ریپڈ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ماڈلز انٹروڈیوس ہو گئے، کارٹس، کمرشل آف دی شیلوز اپلیکیشن پیکیجز کے لیے ہمارے پاس ماڈل انٹروڈیوس ہوئے۔ تو یہ بیسک پرپز تھا کہ ان تمام کا ریکوائرمنٹ فلفل کرنے کے لیے ہمیں ماڈل کو امپروو کرنا چاہیے جو ان تمام کی ریکوائرمنٹس فلفل کر سکے۔ دین اسٹریٹجی کیا اڈاپٹ کی گئی؟ اسٹریٹجی میں ایک سنگل تھا کہ کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 1 کی اوپننیس کو جو ہے وہ کنزرو کیا جا سکے، پریزرو کیا جا سکے۔ کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 2 میں ہمارے پاس 3 سب ماڈلز اویلیبل ہیں، جس میں اپلیکیشن کمپوزیشن ماڈل، ارلی ڈیزائن ماڈل اور پوسٹ آرکیٹیکچر ماڈل۔ ویسے تو اوورال اس کی 9 ایکسٹینشنز ہیں، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ایکسٹینشنز کون کون سی ہیں، لیکن بیسک یہ 3 ہیں۔ ریپڈ اپلیکیشن کمپوزیشن ماڈل جو ہے یہ ریپڈ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، جس میں آپ کے پاس آئی کیس، انٹیگریٹڈ کیس ٹولز اویلیبل ہیں، GUI بلڈرز ہوتے ہیں، اس کے تھرو آپ اپلیکیشن ڈیولپ کرتے ہیں۔ اور دین ارلی ڈیزائن ماڈل ہے، رف ایسٹیمیٹس بیفور آرکیٹیکچر ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہوتا، ڈیزائن نہیں ہوا ہوتا، دین آپ ایک ارلی جو ہے ایسٹیمیٹس، کاسٹ ایسٹیمیٹس اور ڈیوریشن کو جو ہے وہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ اور پوسٹ آرکیٹیکچر کمپلیٹ آفٹر، جب آرکیٹیکچر فائنل ہو جائے، سسٹم ڈیزائن فائنل ہو جائے، تو دین اس کے بعد تو ہم جو ہے وہ ان کو آگے ڈیٹیل کے ساتھ پھر دیکھتے ہیں۔ کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 2 کی بیسک 3 ایکسٹینشنز ہیں، جیسے آپ نے لاسٹ سلائیڈ میں بھی دیکھا، اپلیکیشن کمپوزیشن ماڈل، ارلی ڈیزائن ماڈل اور پوسٹ آرکیٹیکچر ماڈل۔ اپلیکیشن کمپوزیشن ماڈل، انٹیگریٹڈ کیس ٹولز، GUI بلڈرز۔ ارلی ڈیزائن ماڈل میں ڈیزائن فائنل ہونے سے پہلے کاسٹ اور شیڈیول کو ایسٹیمیٹ کرنا، اور پوسٹ آرکیٹیکچر میں ہمارے پاس جب ڈیزائن فائنل ہو جائے دین اس کے بعد فردر اس کی ایکسٹینشنز ہیں، جس میں ایک بیسن اپروچ ہے۔ بیسن اپروچ کیا ہے؟ یہ بیسک ایکسپرٹ اوپینین اور پروجیکٹ ڈیٹا کو مرج کر کے تو ایسٹیمیٹ کرنا۔ ایکسپرٹ اوپینین مین جیسے ڈیلفی ٹیکنیک آپ نے دیکھی، لاسٹ پہلے ایک لیکچر میں ڈسکس ہو چکی ہے، دیٹ از ایکسپرٹ اوپینین۔ اور دین پروجیکٹ ڈیٹا مین جو ایگزسٹنگ آپ کے پاس پروجیکٹس ہیں ان کا ڈیٹا لے کے وہاں سے پیرامیٹرز لے کے کرنا۔ اس میں 2 ماڈلز یوز ہوتے ہیں، ایک ڈیٹا ڈیٹرمنڈ اور ایکسپرٹ ڈیٹرمنڈ۔ ڈیٹا ڈیٹرمنڈ جو ایگزسٹنگ ڈیٹا ہے، اور ایکسپرٹ ڈیٹرمنڈ جو آپ کے پاس تھرو ڈیلفی آیا۔ تو دین آپ ان دونوں کی ایوریج لے لیتے ہیں تھرو سم اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک، آپ اس کو جو ہے وہ ڈٹرمنٹ کرتے ہیں۔
دین اس میں بیلنسڈ اپروچ بھی یوز کی جاتی ہے، کہ بیلنس اپروچ مین کہ جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیلفی ایکسپرٹس ہیں ان کی اوپینین زیادہ ویٹیج رکھتی ہے، اور جو پری ڈیٹرمنٹ ڈیٹا ہے وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، فٹ نہیں ہے، تو آپ ترجیح دیتے ہیں ایکسپرٹس کی رائے کو، جو ایکسپرٹس نے ایسٹیمیٹ کیا ان کو۔ اور اسی طرح ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ ڈیٹا ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے ایز کمپیئر ٹو ایکسپرٹس، تو آپ اس کو زیادہ ویٹیج دیتے ہیں۔ یہ ویٹڈ ایوریجز کہلاتا ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک نیا پروجیکٹ آیا ہے اور ایگزسٹنگ آپ کے پاس کوئی 50-100 پروجیکٹس آپ پہلے اس طرح کے کر چکے ہیں، تو دین جو پری ڈیٹرمنٹ ڈیٹا ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوا ایز کمپیئر ٹو ایکسپرٹس کی رائے کے، تو اس لیے آپ اس کو پھر زیادہ ویٹیج دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی نیو پروجیکٹ ہے تو دین اس میں ایکسپرٹس زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے، اور آپ کا جو پری ڈیٹرمنٹ ڈیٹا ہے وہ تھوڑا سا ویک ہوگا۔ تو یہ ویٹیڈ ایوریج، یہ بیسن اپروچ ہے۔ دین آپ کے پاس کوکارٹس ہیں، کنسٹرکٹیو کمرشل آف دی شیل ایپلیکیشن کے لیے، کاسٹ، ایفرٹ اور شیڈیول ایسٹیمیشن جو کارٹس کمپوننٹ کی ہے وہ اس ماڈل کے تھرو ہوتی ہے۔ دین کوپسمو ہے، کنسٹرکٹیو فیز شیڈیول اینڈ ایفرٹ ماڈل، یہ اس کی ایک ایکسٹینشن ہے جو فوکس کرتی ہے، فوکس آن دی ڈیولپمنٹ آف کاسٹ آف ڈیولپنگ سافٹ ویئر بلو 64% منتھس، یہ اسمالر پروجیکٹس کے لیے۔ مطلب آپ کے پاس اگر پی ایم کی جو ویلیو ہے وہ 64% پر منتھ سے کم ہے تو دین ان پروجیکٹس کے لیے، اسمالر پروجیکٹس کے لیے یہ کوریڈمو ہے، کنسٹرکٹیو ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ ماڈل، یہ بیسک ریڈ ٹیکنیکس کے لیے یوز کیا جاتا ہے، جو ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ جی یو آئی بلڈرز کے تھرو ہوتی ہے، یا انٹیگریٹڈ کیس ٹولز، یہ ایپلیکیشن کمپوزیشن ماڈل کی ایکسٹینشن ہے۔ دین فردر ایکسٹینشنز میں آپ کے پاس کوکالمو ہے، کنسٹرکٹیو کوالٹی ماڈل، QUAL، کوالٹی سے لیا گیا ہے اس میں، کنسٹرکٹیو کوالٹی ماڈل، یہ بیسک فوکس کرتا ہے ریلیشن کاسٹ کا ریلیشن شپ ود کوالٹی، کیونکہ کاسٹ جو ہے وہ کوالٹی کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے کسی حد تک، تو کاسٹ کا ریلیشن شپ کوالٹی کے ساتھ، یہ کوالٹی کو کنسیڈر کرتا ہے۔ دین آپ کے پاس کوپرومو ہے، کنسٹرکٹیو پروڈکٹیوٹی امپروومنٹ ماڈل، فوکس آن پریڈکٹنگ دی موسٹ کاسٹ افیکٹو ایلوکیشن، یہ کاسٹ افیکٹو ایلوکیشن جو ہے وہ کیا ہوگی اس کو پریڈکٹ کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ دین ایکسپرٹ کوکومو ہے، focuses on the potential risk identification in a project، رسک فیکٹرز کیا ہیں، ویلیڈیٹی تھریٹس وغیرہ کیا ہیں۔ دین کوسسمو ہے، کنسٹرکٹیو سسٹم انجینئرنگ کاسٹ ماڈل، یہ ان پروجیکٹس کے لیے یوز کیا جاتا ہے جو سسٹم انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہوں۔ ان ایکسٹینشنز کو دیکھتے ہوئے اگر یہ دیکھا جائے تو کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 2 جو ہے وہ کسی ایک سنگل ماڈل کا نام نہیں ہے، یہ ایک سنگل ماڈل نہیں ہے، یہ جبکہ ایک ٹیلریبل فیملی آف سافٹ ویئر سائزنگ ماڈلز ہے، جس میں آبجیکٹ پوائنٹس بھی انوالو ہیں، فنکشن پوائنٹس بھی کنسیڈر کیے جاتے ہیں، سورس لائن آف کوڈ بھی، نان لینئر ماڈلز فار سافٹ ویئر ری یوز بھی، ری انجینئرنگ بھی، اور دین
an exponent driver approach for modeling the relative software based economies of scale, and several additions deletions to COCOMO 1 جو ہیں وہ کی گئی اس کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 2 کی ایکسٹینشنز اور اس پرپسز کے لیے. ارلی ڈیزائن ماڈل کی جو ایکویشن ہے پی ایم از اکول ٹو اے انٹو سائز کا ایکسپونینشیل انٹو لیما آئی 1 ٹو این اینڈ ای ایم آئی. ارلی ڈیزائن ماڈل کے لیے جو این کی ویلیو ہے وہ ہم 7 کنسیڈر کرتے ہیں. جو ایفرٹ ملٹی پلائرز ہیں وہ ارلی ڈیزائن ماڈل میں 7 ہیں. ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ایفرٹ ملٹی پلائر کیا ہوتے ہیں، آگے ایک سلائیڈ میں موجود ہے. ہمارے پاس اس میں اے جو ہے وہ ایفرٹ کوفیشنٹ ہے جو کانسٹنٹ ہے. ای جو ہے ہمارے پاس اسکیل فیکٹرز ہیں. ای کے لیے فارمولہ اگر نیچے دیکھیں تو لکھا ہوا ہے ای از اکول ٹو بی. بی از اے کانسٹنٹ دین 0.01 انٹو سمیشن اسکیل فیکٹرز ایس ایف جے. اسکیل فیکٹرز کتنے ہیں 1 to 5. اسکیل فیکٹرز کو ہم آگے دیکھتے ہیں. دین آپ کے پاس جو بیس لائن ایفرٹ کانسٹنٹ اے از اکول ٹو یہ کانسٹنٹ 2.94 اور بی از 0.91 اور بیس لائن کے جو شیڈیول کانسٹنٹس ہیں وہ سی اور ڈی ہیں. سی از 3.67 اور ڈی از 0.28. دین دوسری ایکویشن ہمارے پاس ہے ٹائم ٹو ڈیولپمنٹ از اکول ٹو سی انٹو پی ایم کی پاور ایف. ہمارے پاس پی ایف کی پاور ایف اور ایف کیسے نکالتے ہیں. ایف کے لیے ہمارے پاس ہے ڈی انٹو 0.2 انٹو 0.01 انٹو سمیشن 1 to 5 اسکیل فیکٹرز. ایف ہم کاؤنٹ کرتے ہیں اسکیل فیکٹرز سے. پوسٹ آرکیٹیکچر ماڈل کی ایکویشن آلموسٹ سیم ہی ہے جیسے ہمارے پاس ارلی ڈیزائن ماڈل کی ایکویشن تھی. اس میں جسٹ صرف ایک سنگل ڈیفرنس ہے کہ آپ کے پاس جو ایفرٹ ملٹی پلائر ہیں اس میں 17 ہے. ایفرٹ ملٹی پلائر پوسٹ آرکیٹیکچر ماڈل میں 17 ہے اور ہمارے پاس ارلی ڈیزائن ماڈل میں 7 ہے. اس لیے یہاں پہ n کی جو ویلیو ہے وہ 17 ہے. باقی تمام ویلیوز جو ہیں وہ سیم ہیں، وہی اسکیل فیکٹرز ہیں، وہی ٹائم ٹو ڈیولپمنٹ کیلکولیشن کا فارمولہ ہے. باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ سیم ہیں. فار دی ڈٹرمنیشن آف سائز کوڈ جو ہے وہ بیسز ہے اور source line of code is defined as only source lines that are delivered as a part of the product. اس میں ٹیسٹ ڈرائیورز اور جو ادر سپورٹ سافٹ ویئر ہیں وہ انکلوڈ نہیں کیے جاتے. جو ون سلاک ہے از ون لاجیکل سورس اسٹیٹمنٹ آف کوڈ ہے. مطلب ون سلاک ہم ایک لاجیکل اسٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ ون سلاک کہتے ہیں فزیکلی، چاہے وہ ملٹیپل لائنس پہ کیوں نہ موجود ہو. کوڈ کی جو کیٹیگرائزیشن ہے وہ نیو کوڈ ہو سکتا ہے. نیو کوڈ مین ایسا کوڈ جس کو مینولی لکھا جا سکے وداؤٹ اینی انٹیگریٹڈ کیس ٹول، یا جو اپلیکیشن کمپوزیشن ماڈل میں ہم نے دیکھا کہ انٹیگریٹڈ کیس ٹولز جو جی یو آئی بلڈرز ہیں جو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ کوڈ جنریٹ کرتے ہیں، ان کے بغیر جو نیو کوڈ مینولی لکھا جائے اس کو نیو کوڈ کہتے ہیں. دین ری یوزڈ کوڈ ہے.
ری یوزڈ کوڈ ایسا پری ایگزسٹنگ کوڈ جس کو آپ ایز اٹ از وہاں سے اٹھائیں اور اپنی نیو پروڈکٹ میں اس کو پلیس کر دیں. اس کو ہم بلیک باکس ٹیکنیک بھی کہتے ہیں کہ ایز اٹ از آپ نے دیکھے بغیر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ماڈیول ہے، سیم ماڈیول ہے، سیم کوڈ ہے، اس کو آپ نے اٹھایا اور اٹھا کے نیو پروڈکٹ میں آپ نے پلیس کر دیا. یہ ری یوزڈ کوڈ کیا کرتا ہے. دین اڈاپٹیڈ کوڈ ہے ہمارے پاس. اڈاپٹیڈ کوڈ ایسا کوڈ جو آپ نے کسی اور اپلیکیشن سے لیا لیکن ود موڈیفیکیشنز آپ نے جو ہے وہ آگے انٹیگریٹ کیا. کوڈ آپ نے اٹھایا، اس کو موڈیفائی کیا اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ آف نیو پروڈکٹ، اور موڈیفائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو نیو پروڈکٹ میں پلیس کر دیا. اس کو اڈاپٹیڈ کوڈ کہتے ہیں یا اس کو وائٹ باکس کوڈ بھی کہتے ہیں. دین کارٹس کمپوننٹ ہیں. کارٹس کمپوننٹ میں ہمارے پاس کمرشل آف دی شیلف میں تو لیز لیسنسڈ اور والی آپشن ہوتی ہے. سورس کوڈ اس میں اویلیبل ہی نہیں ہوتا. آٹومیٹیکلی ٹرانسلیٹڈ کوڈ میں ایسا پری ایگزسٹنگ کوڈ جس کو ٹرانسلیٹ کیا جا سکے اگر کسی اور لینگویج میں یا کسی اور اس میں جس کو آٹومیٹک کیا جا سکے. تو یہ کوڈ کی آپشنز ہیں. جب آپ سائز ڈٹرمنٹ کرتے ہیں تو دین ان تمام آپشنز کو کنسیڈریشن میں لاتے ہیں. جو کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 2 کی ڈیفرنٹ ایکسٹینشنز ہیں، ڈیفرنٹ ایکسٹینشنز ان تمام چیزوں کو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں. کہ بیسک ہمارے پاس کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 1 میں تو یہ تھا کہ آپ نے بس صرف کوڈ کو کنسیڈر کرنا ہے، کے لاک کو کنسیڈر کرنا ہے. اب کوڈ آیا کہ وہ نیو کوڈ ہے، آیا کہ وہ ری یوزڈ کوڈ ہے، اڈاپٹیڈ کوڈ ہے، ان تینوں صورتوں میں کاسٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی. اگر نیو کوڈ لکھنا پڑے تو اس پہ لازمی سی بات ہے ایفرٹ زیادہ لگے گی، اس پہ ٹائم زیادہ لگے گا، اس کا شیڈیول بڑھ جائے گا. اگر ری یوزڈ کوڈ ہے، ری یوزڈ کوڈ کتنا ہے، دین اسی طرح کاسٹ اور ایفرٹ میں کمی آئے گی. اسی طرح اڈاپٹیڈ کوڈ کی صورت میں لیکن بعض اوقات اڈاپٹیڈ کوڈ جو ہے وہ وبال جان بھی بن جاتا ہے. اڈاپٹیڈ کوڈ جو ہے وہ نیو کوڈ لکھنے سے بھی بعض اوقات زیادہ محنت اس پہ لگتی ہے کہ اس کوڈ کو سمجھنا، اس کو موڈیفائی کرنا اور یہ کرنا. تو ان تمام چیزوں کو ہم سائز کیلکولیٹ کرتے ہوئے کنسیڈر کرتے ہیں. ری یوز ماڈل کی ایکویشن کیا ہے؟ اچھا، ایکویشن سے پہلے کچھ چیزیں جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ری یوز کوڈ جو ہے وہ اس کے لیے ایفرٹ زیرو نہیں چاہیے ہوگی. لازمی سی بات ہے اگر آپ نے کسی کوڈ کو ری یوز کرنا ہے تو جسٹ اس کو صرف کاپی پیسٹ والی بات تو نہیں ہوگی. آپ کو اس پہ جو ہے وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر اس میں موڈیفیکیشن ضرورت ہے، پروگرامرز کی فیملیرٹی ہے، پروگرامر کتنا فیملیئر ہے، اور دین ماڈیول انٹرفیسز کے ساتھ اس کی انٹیگریشن وغیرہ ہے. ہاں اگر گڈ کوالٹی اسٹرکچر ہے، ماڈولر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تمام جو ہے وہ کمنٹس سارا کچھ اویلیبل ہے، تو دین مے بی ری یوز جو ہے وہ آسان ہو. لیکن ہمیں تمام چیزوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے. ایکویشن کیا ہے؟ n از اکول ٹو k انٹو m مائنس کے انٹو کے ایکس کے مائنس 1 ڈیوائڈیڈ بائی 2. n جو ہے ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف ماڈیولز ہیں، ٹوٹل نمبر آف ماڈیول انٹرفیسز ہیں. k جو ہے موڈیفائڈ ماڈیولز ہیں آؤٹ آف m ماڈیولز. m آپ نے ماڈیول سلیکٹ کیے اور اس میں سے k ماڈیولز کو موڈیفائی کیا، اور n ہمارے پاس ٹوٹل ماڈیول انٹرفیسز ہیں. یہ ہمارے پاس ایکویشن ہے ری یوز ماڈل کی. ری یوز میں ہمارے پاس اٹ انوالوز دی اماؤنٹ آف سافٹ ویئر ٹو بی اڈاپٹیڈ
سافٹ ویئر ٹو بی اڈاپٹیڈ تھری ڈگریز آف موڈیفیکیشن فیکٹرز ہیں جن کو ہم کنسیڈر بھی کرتے ہیں. نمبر ایک پرسنٹیج آف ڈیزائن موڈیفیکیشن. ڈیزائن میں جو ہے وہ کتنی موڈیفیکیشن چاہیے اس کی پرسنٹیج. دین ہمارے پاس کوڈ موڈیفائیڈ ہے سی ایم جس کو کہتے ہیں, اور کوڈ موڈیفائیڈ کے بعد ہمارے پاس انٹیگریشن ایفرٹ ریکوائرڈ جس کو ہم آئی ایم کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس پرسنٹیج آف سافٹ ویئر انڈرسٹینڈنگ انکریمنٹ. اچھا, اس سے پہلے میں تھوڑا سا جو اوپر تین چیزیں ہیں ان کو, جس میں پرسنٹیج آف ڈیزائن موڈیفائیڈ, کوڈ کی موڈیفیکیشن اور دین انٹیگریشن ایفرٹ ہے, ان کو ہم اگر ہم نے جو پہلے بات کی کہ اگر سافٹ ویئر جو ہے وہ اسٹرکچرڈ ہے, ویل ایکسپلینڈ ہوا ہے, تو دین ہمارے پاس ڈیزائن موڈیفیکیشن کی پرسنٹیج جو ہے وہ کم ہوگی, انٹیگریشن ایفرٹ بھی ہمیں کم ریکوائرڈ ہوگی. اچھا, ان تین کمپوننٹس کے علاوہ جو کنسیڈریشن والی چیزیں ہیں, جو ایڈیشنل انکریمنٹس ہیں, اس میں پرسنٹیج آف سافٹ ویئر انڈرسٹینڈنگ انکریمنٹ ہے. اس میں بیسک 3 سب فیکٹرز ہیں: سافٹ ویئر کا اسٹرکچر, دین ایپلیکیشن کلیئرٹی اور سیلف ڈسکرپٹیونیس. اگر ان فیکٹرز کی ویلیو بہت ہائی ہو تو دین ہمارے پاس ایس یو جو ہے وہ جسٹ 10% کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیکن اگر اس کی ویلیو بہت لو ہو تو دین ہم ایس یو جو ہے اس کی ویلیو 50% کنسیڈر کرتے ہیں. مطلب اگر سافٹ ویئر کا اسٹرکچر بھی ٹھیک نہیں ہے, ایپلیکیشن کلیئرٹی بھی نہیں ہے اتنی, سیلف ڈسکرپٹیونیس بھی کوڈ کی نہیں ہے, تو دین ہم ایس یو کی ویلیو کو پھر ہائی کنسیڈر کرتے ہیں. ہائی مین ہمیں زیادہ ایفرٹس لگانی پڑے گی اس کوڈ کو ری یوز کرنے کے لیے. اسی طرح ڈگری آف اسیسمنٹ اینڈ اسیمیلیشن ہے. ڈگری آف اسیسمنٹ اینڈ اسیمیلیشن میں بیسک اپروپریٹنیس دیکھنی ایپلیکیشن کی, اور دین ہمارے پاس جو انٹیگریشن ہے, جو ماڈیول انٹیگریشن ہے اس کی, کہ اس کے لیے ڈاکومنٹیشن ہو, ٹیسٹ اینڈ ایویلویشن, آیا کہ جو ماڈیولز آپ انٹیگریٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی اویلیبل ہے کہ نہیں ہے اس پروڈکٹ میں. دین ڈگری آف پروگرامرز انفیملیرٹی ہے. جتنی انفیملیرٹی اس کی ہائی ہوگی اتنا ہمارے پاس جو ہے یہ ویلیو زیادہ ہوگی پرسنٹیج. لازمی سی بات ہے, اگر وہ بالکل انفیملیئر ہے تو اس کو زیادہ ایفرٹ لگانی پڑے گی اس کوڈ کو ری یوز کرنے کے لیے. لیکن اگر وہ فیملیئر ہے, وہ ڈے ٹو ڈے میں اسی ایپلیکیشن پہ ہی کام کر رہا ہے, اگر ایک بندہ ایک ایپلیکیشن پہ کام کر رہا ہے کوئی 2 سالوں سے 3 سالوں سے, اور ڈے بائی ڈے جو ہے وہ اسی ایپلیکیشن کو دیکھتا ہے, اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے فلاں ماڈیول کو ہم نے ری یوز کرنا ہے کسی اور پروجیکٹ میں, تو وہ فوراً اس کو انٹیگریٹ کر دے گا. لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس نے اس پروجیکٹ پہ کام نہیں کیا, جو انفیملیئر ہے, تو انفیملیئر کو زیادہ ایفرٹ لگانی پڑے گی. جب زیادہ ایفرٹ لگے گی تو لازمی سی بات ہے کاسٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگی. اگر پروگرامر ڈیلی ایک ایپلیکیشن پہ کام کرتا ہے تو دین یو این ایف ایم کی ویلیو جو ہے وہ 0 کنسیڈر کی جاتی ہے, اور اگر وہ کام نہیں کرتا تو دین اسی پرسنٹیج سے جو ہے وہ اس میں انکریمنٹ دیا جاتا ہے. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان ورسٹ کیسز اٹ کین ٹیک ٹوائس دا ایفرٹ ٹو موڈیفائی اے ری یوزڈ ماڈیول.
مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ آپ کے پاس کسی ماڈیول کو ری یوز کرنے کے لیے آپ کو ڈبل ایفرٹ لگانی پڑتی ہے ایز کمپیئر ٹو اس کو دوبارہ لکھنے کے. اگر آپ خود سے بنا لیں تو اس پہ کم ایفرٹ لگتی ہے، لیکن اگر آپ ری یوز کریں تو اس پہ آپ کو زیادہ ایفرٹ لگانی پڑتی ہے. لاسٹ سلائیڈ میں ہم نے ری یوز ماڈل ایکویشن دیکھی مینول موڈیفیکیشن کی صورت میں، اور ری یوز ماڈل ایکویشن جو آٹومیٹیکلی ٹرانسلیٹڈ کوڈ ہیں، اگر آٹومیٹک ہمارے پاس فیسلٹی اویلیبل ہے تو اس صورت میں کیا ہوگی، پی ایم آٹو از اکول ٹو اڈاپٹیڈ سلاک انٹو اے ٹی انٹو 100 اور ایٹ پروڈکشن ایٹ پراڈ. پی ایم آٹو کیا ہے، ایسٹیمیٹڈ ایفرٹ آف آٹومیٹڈ ٹرانسلیشن دیٹ از ایکول ٹو دین اڈاپٹیڈ سلاک جو آپ نے کوڈ سلیکٹ کیا جس کو موڈیفائی کر کے آپ نے پروڈکٹ میں ڈالنا ہے. دین ایٹ پراڈ از اکول ٹو ڈیفالٹ پروڈکٹیوٹی ویلیو آف آٹومیٹک ٹرانسلیٹر دیٹ از 2400 لائنس پر منتھ. اور دین اے ٹی کیا ہے، پرسنٹیج آف کوڈ دیٹ از ری انجینئرڈ بائی دا آٹومیٹک ٹرانسلیٹر جو آٹومیٹک مینز سے ٹرانسلیٹ ہوا اس کی پرسنٹیج. کوڈ سائز کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے ہم ایک اور فیکٹر ہے جس کو کنسیڈر کرتے ہیں، وہ ہے ایوولوشن اینڈ وولیٹیلٹی. اب ریویل REVL ایوولوشن اینڈ وولیٹیلٹی فیکٹر، اس کو بھی ہم یوز کرتے ہیں سائز کیلکولیشن میں. ہمارے پاس ان ایکویشن سے جو سائز آئے گا دین سائز از اکول ٹو 1 انٹو ایوولوشن اینڈ وولیٹیلٹی فیکٹر بائی 100 اور دین سائز ڈی از اے کانسٹنٹ کوفیشینٹ ہے بیسیکلی، اور ایوولوشن اینڈ وولیٹیلٹی کتنی ہے اس کو 100 پہ ہم نے وہ کرنا ہے. آپ نے کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 2 کی ایکویشن سے نتیجہ نکالا ہوگا کہ جو سب سے زیادہ اہم جو سگنیفیکنٹ ان پٹ ہے کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 2 ایکویشن میں وہ بیسک کوڈ سائز ہے. سائز جو ہے وہ ایک اسپیشل کاسٹ ڈرائیور ہے، ایکویشن میں دیکھیں تو اس کی ایکسپوننشل فیکٹر ہے، اور جو ایکسپوننٹ ہے وہ بیسک ایگریگیشن ہے 5 اسکیل فیکٹرز کا. جو 5 اسکیل فیکٹرز ہیں ان کا ایگریگیشن ہے، جو ای والی ایکویشن تھی ای از ایکول ٹو سم تھنگ، وہ لاسٹ سلائیڈ میں ڈسکس بھی ہو چکا ہے. یہ پروجیکٹ لیول پہ دونوں، چاہے ارلی ڈیزائن ہو یا پوسٹ آرکیٹیکچر ہو، دونوں میں جو ہے یہ 5 اسکیل فیکٹرز یوز ہوتے ہیں. اور ان 5 اسکیل فیکٹرز کی جو ہے وہ کوالیٹیٹیو ریٹنگ ہے فرام ایکسٹرا لو ٹو ایکسٹرا ہائی. یہ 5 اسکیل فیکٹرز آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہے ہیں جس میں پریسیڈنٹڈنیس ہے. اس سے مراد ہے کہ ہاؤ ناول دا پروجیکٹ از فار دا آرگنائزیشن، کتنا نیا پروجیکٹ ہے. اگر جو پروڈکٹ ہے جو آپ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، جو پروجیکٹ ہے جس پہ آپ کام کرنے جا رہے ہیں وہ سملر ہے with several other developed projects جو آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو دین اس صورت میں آپ کے پاس جو پریسیڈنٹڈنیس ہے وہ ہائی ہوگی. پریسیڈنٹڈنیس ہائی ہوگی ان کیس اگر آپ کے پاس سیورل اس طرح کے پروجیکٹ آپ نے کیے ہوئے ہیں. دوسرا ہمارے پاس ڈیولپمنٹ فلیکسیبلٹی ہے. ڈیولپمنٹ فلیکسیبلٹی کیا ہے؟ فلیکسیبل ود
فلیکسیبل ٹائم، ایک فلیکسیبل جو ہے ڈیوریشن وغیرہ آپ کو دیا گیا ہو، آپ پہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس آرکیٹیکچر اور رسک ریزولوشن ہے، جس میں ڈیزائن تھارونیس اور رسک ایلیمینیشن ہے۔ اس کے علاوہ ٹیم کوہیژن ہے، ٹیم کا آپس میں انٹیگریشن، ٹیم کی کوہیسونیس کتنی ہے، اور دین پروسیس میچورٹی۔ پروسیس میچورٹی CMMI کی بات یہاں پہ کی گئی ہے اس فیکٹر میں۔ یہ اسکل فیکٹرز کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیا گیا ہے کہ پریسیڈنٹڈنس کیا ہے، ریپریزنٹس دی سملیرٹی بٹوین دا کرنٹ پروجیکٹ اینڈ دا پریویسلی ڈیولپڈ پروجیکٹ، جیسا کہ لاسٹ میں بھی ڈسکس ہوا کہ ہاؤ ناول دا پروجیکٹ از، کہ اگر اس کی اگر نیو پروجیکٹ ہے تو اس کی جو پریک ویلیو ہے وہ لو ہوگی، اور اگر سملر ہے تو ہائی ہوگی۔ دین پروسیس فلیکسیبلٹی ہے، یا ڈیولپمنٹ فلیکسیبلٹی بھی جس کو کہتے ہیں، ریپریزنٹ دا ڈگری آف فلیکسیبلٹی ان دا ڈیولپمنٹ پروسیسز آف دا سافٹ ویئر پروجیکٹ۔ رسک ریزولوشن ہے، ریپریزنٹ دا ایکسٹینٹ آف دا رسک انالیسس پروسیس دیٹ از کیریڈ آؤٹ ڈیورنگ دا سافٹ ویئر پروجیکٹ لائف سائیکل۔ دین ٹیم کوہیژن ہے آپ کے پاس، ریپریزنٹ دا ایکسٹینٹ ٹو وچ دا سافٹ ویئر پروجیکٹس ٹیم ممبرز نو ایچ ادر اینڈ ورکڈ ویل ٹوگیدر پریویسلی۔ دین پروسیس میچورٹی ہے آپ کے پاس، ریپریزنٹس دی لیول آف کیپیبلٹی میچورٹی ماڈل آف دا آرگنائزیشن دیٹ از ریئلائزنگ دا سافٹ ویئر پروجیکٹ۔ یہ ہمارے پاس اسکیل فیکٹرز ہیں 5۔